اللہم صلی علی محمد النبی النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جی یہ صبح کا ٹائم ہے. اللہ کے نام سے بھائی میں نے سپارہ پڑھا ہے. پھر میں کچن میں آ گئی ہوں. میری بیٹی نے اسکول جانا ہوتا ہے, اس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں. جی یہ انڈا بوائل کرتے ہیں اور ہمیشہ میں پانی میں نمک ضرور ڈالتی ہوں. ساتھ میں یہ پانی بوائل ہو رہا ہے کیونکہ میں کپڑے آج مشین لگانی تھی, وینسڈے تھا. یہ بھائی صحیح والی مارننگ ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے ہمسائے ہیں, یہ رکشا لے کر اس ٹائم نکلتے ہیں. جی کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم, کوئی بندہ بشر نہیں. یہ جیت ہے. جی آج لانڈری ڈے ہے میرا. یہ جی میں نے مشین لگائی ہوئی ہے, کپڑے دھل رہے ہیں. یہ میں اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوں. وہ ایپل کھائے گی, آج میرے پاس ایپل موجود تھا. اس کو کاٹ کے ہاف ایپل دوں گی, 2 کھجوریں ہیں اور 1 انڈا ہے. تو میری بیٹی کو ساتھ ساتھ میں ریڈی کر رہی تھی اور اس کے اسکول جانے کے لیے اس کو میں نے اٹھایا. تو میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بارے میں بھی بتاتی چلوں. میرا نام نور الہدا ہے اور میں بائی پروفیشن ایک اسٹیٹسٹیشین ہوں, لیکن میں پہلے ایک ماں ہوں. پہلے میں نے اپنا گھر دیکھنا ہے. یہ میری بیٹی کے اسکول کا ٹائم ہو گیا اور میں نے اس کو اسکول چھوڑ کے آنا تھا. یہ جی ہم دونوں اسکول جا رہے ہیں اور یہ میں گھر آ رہی ہوں. بس گھر آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور کپڑے دھل گئے تھے اور دیکھا ادھر بہت زیادہ کچرا جمع تھا تو چھت پہ. تو میں نے کہا کہ آج جو ہے نا تھوڑی بہت چھت کی بھی صفائی کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ میں آپ کی جو بہن ہے وہ چھت کی صفائی کر رہی ہے. اچھا میں آپ کو اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ میں بائی پروفیشن ایک اسٹیٹسٹیشین ہوں. تھوڑا بہت آن لائن کام مجھے مل جائے تو میں کر لیتی ہوں, لیکن پہلے میں ایک ماں ہوں, پھر بیوی ہوں, پھر مجھے اپنا سارا گھر دیکھنا ہے. ان عورتوں کو سلام ہے جو گھر بھی دیکھتی ہیں اور جابس بھی کرتی ہیں, میں یہی کہتی ہوں. تو یہ دیکھیں کہ چھت کی صفائی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. ابھی میں نہیں بھی لوگ ہوں تو مجھے اتنا کیمرہ سیٹ کرنا نہیں پتا. میرا بھی دل کرتا ہے لوگ مجھے بھی دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی ہیں. اچھا جی یہ جی بھائی ہم نیچے آ گئے, ناشتے کا ٹائم ہو گیا. ہسبینڈ کو اٹھایا, آج وینسڈے تھا. موسٹلی میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ناشتہ باہر سے لاتی ہیں, نان چنے وغیرہ کھاتی ہیں. میں نے کہا نہیں جی آج گھر ہی کھانا پڑے گا آپ کو ناشتہ. تو یہ میں ملائی اتار رہی ہوں اور آپ بتائیں آپ اپنی جو ملائی ہے وہ سیو کرتی ہیں کہ نہیں. تو جی یہ دیسی گھی ہے اور یہ ڈالڈا گھی آنے والا ہے جی. تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں. بیٹی میری صبح اسکول چلی گئی تھی اور ایک چھوٹی بیٹی ہے وہ بس ہمارے ساتھ تھوڑی بہت روٹی وغیرہ کھا لیتی ہے. اچھا جی میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میں نے ایک گورنمنٹ یونیورسٹی سے اسکالرشپ پر BS اسٹیٹسٹکس کیا تھا اور 2 سال میں نے پرائیویٹ جاب کی. اچھا میں آپ کو نا اپنی ڈگریز کے بارے میں بتاؤں گی اور میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اسٹیٹس میں. اچھا تو لیکن ہماری جو سوسائٹی میں ہے نا جابس لینا انتہائی مشکل کام ہے. اور پھر میری شادی ہوگی, موقع نہیں ملا جاب کرنے کا. اور سسرال والے بھی ایسے نہیں تھے کہ جو میری قدر کریں. 7 سال ان کے ساتھ رہی ہوں, کمپرومائز کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کہ میرے ساتھ وہ کمپرومائز کریں, لیکن انہوں نے میری مقام نہیں دیا, میرا جگہ نہیں دی. بس پھر میرے ہسبینڈ نے کہا چلو بس اب یہاں پہ ہم نے نہیں رہنا, بس اب آپ علیحدہ ہو گئے. جو بھی ہمارے پاس جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ہم نے خود خریدیں, سارا معاملات خود طے کیے. ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا سوائے میرے والدین کے, میرے بھائی کے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اچھا جابس کی جہاں تک بات ہے کہ پاکستان میں کوئی حال نہیں ہے جابس کا اور ایز اے اسٹیٹسٹیشینس کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو بندہ رول جاتا ہے, حقیقت بات ہے. اتنے ایج اور اتنے 20 لینے کے بعد بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہار نہیں مانتے, میں نے بھی ان میں سے میں ہوں. میں نے کہا چلو بچے بڑے ہو جائیں گے تب تک کوئی نہ کوئی کام سیکھ لیا جائے. تو آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیسے جابس ملی. مجھے تو بھائی نہیں ملی, بہت کوشش کرنے کے باوجود. نہ ٹیسٹ کلیئر ہوئے کبھی, اور بس 1-2 جگہ میں نے کانٹریکٹس پہ جاب کی, بس پھر کوئی حال نہیں ہے بھائی جابس کا. تو میں آپ کے ساتھ اپنی مارک شیٹ اور ڈگریز وغیرہ بھی شیئر کروں گی کہ کیا کچھ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہیں اور کیا کچھ ہے میرے پاس, لیکن جاب نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے. تو آپ لوگ اپنے بارے میں بتائیں آپ میں سے کون کون اسٹیٹسٹیشین ہیں اور کیا کیا کام وہ کر رہی ہیں. تو یہ جی آملیٹ ہے, مجھے بہت پسند ہے پیاز والا آملیٹ کھانے کا. اور یہ چاپر جب سے آیا زندگی میں سکون آ گیا. میری آنکھوں میں اتنا پانی آتا تھا پیاز کاٹنے کے لیے, تو میں لازمی اس کو یوز کرتی ہوں. اور یہ جی آملیٹ ہمارا تیار ہو گیا, ساتھ چائے بھی ریڈی ہو گیا ہے. تو آج میں نے ہسبینڈ کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کے بتایا. اچھا جو سسرال والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا. لک ایٹ می,
اینڈ ٹیل می کہ واقعی مجھے کچھ نہیں آتا. تو بس ناشتہ کرنے کے بعد فوراً کچن میں آ گئی, فٹافٹ سے برتن دھوئے. اور یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو ہوتے ہیں نا آٹے کے پارٹیکلز, وہ کتنے گندے, وہ گندگی پھیل جاتی ہے ان کے ساتھ, ڈسٹ ہو جاتی ہے پوری شیلف پہ. تو جب تک میں صحیح طریقے سے صاف نہ کر لوں تو مجھے سکون نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ آپ اپنے کچن کو کیسے صاف رکھتی ہیں. تو جب میرے سسرال والوں نے میرے ابو کے پاس آ کے کہا نا کہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں آتا, تو اس ٹائم میرے ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور میں نے دل میں سوچا کہ میں اب ان کو بتاؤں گی کہ واقعی میں مجھے کچھ نہیں آتا, اب میں ان کو کچھ بن کے دکھاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے, میری اولاد کے لیے اور میرے والدین کے لیے خیر و برکات کرے. تو اس ٹائم وہ جو لمحہ ہے نا, انسان بھول نہیں سکتا کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں جو انہوں نے آپ کو دل کا اپنا ٹکڑا دیا ہو, تو اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اپنے اس گھر کو جنت بناؤں, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے خاوند کے لیے. بس میرے خاوند بہت اچھے ہیں, بہت سپورٹیو ہیں. میں اپنا کچن روز ایسے ہی صاف کرتی ہوں. تو یہ دیکھیں بالکل کلین ہو گیا ہے. میری ویڈیو پسند آئی تو ضرور سبسکرائب کریے گا.